اتنی ایکسٹریمزم اتنی انٹالرنس یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. غصہ, ٹھیک ہے نا, ریفیوٹیشن کرنا, اگلے کو ڈسٹروائے کرنا, یہ مزاج آپ کو پاکستانی قوم میں شاید زیادہ نظر آئے گا. میں نے کافی لوگ سے ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں قوموں سے, لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہے. اب 14 اگست آ رہا ہے تو کیا ایڈوائز ہے ینگسٹرس کو؟ کل ہے پروبیبلی, شاید یہ جب تک اپلوڈ ہوگا تب تک گزر گیا ہوگا. ینگسٹرز کو سمجھانا فرید اس لیول پر بڑا مشکل ہے, کیونکہ جس طرح کا مزاج ان کا بن چکا ہے نا, پارٹی ماحول ہر چیز میں, چلو ریلیکس ہونا چاہتے ہیں. ینگسٹرز میں نا انرجی بہت ہے, میں یہ بتا دوں, اور یہ ہمارا کام ہے ایجوکیٹرز کا اور باقی لوگوں کا پازیٹیو ایوینیوز پرووائڈ کیا, پازیٹیو ایوینیوز. اب ان کو کتنا کرٹیک ہم کریں, جو سلنسر پھاڑ کے نکل رہے ہیں, بس وہ انہیں انرجی ہے, انہیں چاہیے یہ چیزیں چاہیے. تو آئی تھنک اگر مثبت انہیں دی جائے ڈائریکشن, دیر از اے لاٹ آف ٹیلنٹ. بس یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھو پاکستان کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں. میں اب بھی جب بھی یونیورسٹی میں کہیں ٹاک دینے جاتا ہوں, میں 2 باتیں ضرور کرتا ہوں جو میں یہاں بھی کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا ینگسٹرز اس پہ غور کریں. جس قوم سے اللہ ناراض ہوتے ہیں نا, بہت بڑی بات ہے, اللہ کی ناراضگی بہت بڑی بات ہے. میں اللہ معاف کرے, اللہ ایسا نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو, لیکن کچھ سائنز ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. نمبر 1 سائن آپ کو پتہ ہے اللہ کی ناراضگی کا, یہ کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. بالکل جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا نا, ثم قست قلوبکم, کہ ان کے دل پھر سخت ہو گئے. تو دل کی سختی کی جو سائن ہے نا, وہ یہ ہے کہ اثر ہی نہیں ہوتا. اتنی باتیں, اتنے پوڈ کاسٹ, اتنا کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ہاں بہت سے لوگوں کو ہو بھی رہا ہے, لیکن یہ کہ ایز اے میجورٹی ہم دیکھیں انٹرنلائز نہیں کر رہے, اس کو پریکٹس نہیں کر رہے. کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں, کہیں ہمارے دل اتنے تو نہیں سخت ہو گئے. دوسرا, آپ کو پتا ہے سورہ الانعام کی روشنی میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 طرح سے اللہ ایک قوم کو شیک کرتا ہے عذاب, اوپر سے, نیچے سے, سونامی وغیرہ, یا یہ کہ آپس میں لڑواتا ہے. یہ سورہ الانعام کی روشنی میں آئی تھنک 62 آیا ہے, if I'm not wrong. تو آج آپ دیکھو کہ پولیٹیکلی ہم لوگ یار, مطلب اگر کوئی بندہ پی ٹی آئی کی فیور میں لگا دے پوسٹ, تو پھر نیچے کومنٹس دیکھنے والے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی دوسری پارٹی کے بارے میں لگا دے پھر دیکھ. یعنی جس لیول کی بدتمیزیاں, جس لیول کی لڑائیاں, یعنی اتنا ڈیوائڈ اور اتنا اسکزم, سیکٹیرینزم. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈس یونٹی جو نظر آ رہی ہے نا, یہ بہت بڑا الارمنگ سائن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ پرابلم ہے کہ کچھ لوگ صرف ڈیبیٹس کو ہی دیکھتے ہیں؟ ٹھیک, جس طرح مزاج دانیل حقیقت کوئی دیکھیں گے, اس کے ڈیبیٹس کو دیکھیں گے, اور وہ پراپر نالج نہیں سیکھ کرتے, اس کی وجہ سے انہیں کنفرمیشن بائس مل جاتا ہے. ہوتا ہوگا. میں بھی جب ڈیبیٹس بہت زیادہ سنتا تھا, ایک خاص مزاج بن جاتا ہے بندے کا, ریفیوٹیشن والا مزاج بن جاتا ہے. میں نے بھی ڈیبیٹ سے بات شروع کی تھی, مجھے یاد آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی مزاج آپ کا ویسا بن جاتا ہے جو چیز آپ فالو کر رہے ہوتے ہو. پھر یہ ٹی وی پہ اینکرز آپس میں لڑوا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, وہ بھی مزاج قوم میں آ رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ 2 چیزیں بہت الارمنگ ہیں, کہ نمبر 1 دل کا سخت ہو جانا, کوئی چیز اثر ہی نہ کرنا, اور پتہ نہیں اب ہم شاید اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوگا تو ہم نے ٹھیک ہونا ہے. اللہ معاف کرے, بہت استغفار کی ضرورت ہے. آیا, کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, پوری دنیا بند ہوگی, کچھ بھی نہیں سیکھا, کچھ خاص نہیں سیکھا. تو بہت زیادہ دل نرم کرنے کی ضرورت ہے, استغفار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بطور قوم سوچنے کی ضرورت ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اللہ وہی مسلط کرے گا نا ہم پہ جس طرح کے ہم ہوں گے. whosoever the leader, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہ حق میں ہوں نہ ہی کوئی اتنا وہ, لیکن یہ کہ جو بھی آئے گا وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوگا, سیدھی سی بات ہے. تو دوسرا یہ کہ یہ جو اسکزم نظر آ رہا ہے نا, لڑائیاں, اور مطلب لٹرلی ایک دوسرے کو مارنے پر آ جاتے ہیں لوگ. اتنی ایکسٹریمزم, اتنی انٹالرنس یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. غصہ, ٹھیک ہے نا, ریفیوٹیشن کرنا, اگلے کو ڈسٹروائے کرنا, یہ مزاج آپ کو پاکستانی قوم میں شاید زیادہ نظر آئے گا. میں نے کافی لوگ سے ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں قوموں سے, لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہے. ناٹ شیور اس کی سائیکولوجیکل ریزنس کیا ہے, لیکن یہ بات